اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا احسان ہے، بڑے بڑے اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ابھی یہ بڑے عظیم سلسلے سے سادات میں سے ہیں، ماشاءاللہ سید ہیں، یہ ہمارے پاس تشریف لائے اعتبار سے، اور یہ ان کے سامنے جب ہمارے نکاح آسان تحریک کا تعارف ہوا تو انہیں بہت خوشی ہوئی، تو الحمدللہ انہوں نے بہت تائید فرمائی۔ تو ان کا تعارف تھوڑا سا لمبا چوڑا ہے، یہ خود اپنی زبان سے اپنا تعارف کروائیں گے، اپنا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب اور سلسلہ تصوف بتائیں گے اپنا، اور پھر ہم آپ کو اس بات کا اظہار کریں گے کہ الحمدللہ ہماری جو نکاح آسان تحریک ہے اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف، یہ ہماری نکاح آسان تحریک کے جو چاروں نقطے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، اور پہلے بھی یہ ضروری تھا، لیکن اب جب کہ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں، اس موبائل کے ذریعے دنیا بھر کی گندگی ایک ایک بچے بچی کے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اب مزید شادیوں میں تاخیر کرنا بے حد ظلم ہے اور جرم ہے اور انتہائی غیر مناسب۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی تو پہلے بھی تھی، بچوں کی شادیاں جلدی کرو ورنہ بچوں کے گناہ تمہارے سر پہ، لیکن اب جب کہ ایسی خطرناک بچوں کو آگ لگانے والے آلات ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، تو اب بچوں کی شادیاں جلدی کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ نمبر 2 یعنی رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا۔ نمبر 3 عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد عورت بے نکاح ہو جائے، پہلی شادی ختم ہو گئی یا کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، وفات ہو گئی کسی ایک کی، تو اگلی شادی مرد بھی کر لے فوراً اور عورت بھی کر لے عدت پوری کرتے ہی۔ مرد کے لیے عدت ودت نہیں ہے، مرد تو فوراً دوسرے دن بھی کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ میں اپنا یعنی بیوی فوت ہوئی نا، انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایمان کامل کر کے نکاح کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کر کے پھر اپنی بیوی کا جنازہ پڑھوں۔ تو مرد کی کوئی عدت نہیں ہے، عورت کی عدت ہے، مطلقہ ہو تو اس کی 3 مہینے، عورت بیوہ ہو تو 4 اشہر و عشرہ، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ مطلقات کے لیے 3 مہینے کی عدت ہے، خلا والی ہو یا، اور بیوہ کے لیے جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اس کے بعد جو ہے فوراً اگلا نکاح کریں۔ اور نمبر 4 چونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، تو عورتیں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے یعنی مرد زیادہ شادیاں کریں گے تو پھر بیچاری عورتیں، بے سہارا عورتیں، مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں، وہ سب کے سب کسی مرد کے سہارے میں آ جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہوں گی۔ وہ غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہوں گی تو وہ مرد جو ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں اور پھر بھی وہ اور عورتوں کو غلط راستے پہ چلتے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی وہ ایک ہی پر اکتفا کریں گے تو ان کو بھی گناہ کا خطرہ ہے۔ تو محترم شاہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتا ہوں، اور آپ کو جی آیا نو بھی کہتا ہوں، اور ویلکم بھی کہتا ہوں، اور ست بسم اللہ بھی کہتا ہوں۔ آپ کی کسی اور زبان میں اور کیا کہتے ہیں؟ پشتو نہیں، پشتو میں پخیر راغلے، پخیر راغلے بھی کہتا ہوں۔ تو آپ کو بہت میں سادات کا دل و جان سے احترام کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سادات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور یہ مقدس ہستیاں ہیں جی، تمام ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جنت الفردوس میں ان کے جھنڈے تلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پہلے اپنا تعارف کروائیے، آپ کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا، بے شک اللہ اور رسول نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں کہ جلد سے جلد نکاح کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد سے جلد نکاح کرو، جیسے ہی بالغ ہو بچہ یا بچی بالغ ہو، اگر ہم ان کا نکاح نہیں کرتے تو بے شک ہم ان سے زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کے مجرم ہیں۔ اور بارگاہ رسالت میں ہم کسی کے ساتھ بھی، اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ اگر کوئی اس کا نکاح کرنے میں دیر کر رہے ہیں تو ہم بارگاہ رسالت میں مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دن دیکھنے سے بچائے تاکہ ہم کل یوم القیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں، ان کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ بے شک نکاح تحریک جو ان کی ہے، انہوں نے جو مجھے بتایا
بالکل صحیح فرمایا، بجا فرمایا، یہ قرآن و حدیث کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں تعارف کرانے سے پہلے یہ کہوں گا ان کے توسل سے کہ جہاں جہاں تک ہمارا پیغام، ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کہ وہ جلد سے جلد نکاح کے بارے میں کوشش کریں، تاکہ دوسری بات، پاکستان میں باہر کے ملکوں کی سازشیں ہو رہی ہیں، مرزائیوں کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ یہ نیٹ میں لگا کے، لڑکا لڑکیوں کو لگا کے، زنا میں کر کے بارگاہ رسالت سے ہم سب کو دور کیا جا رہا ہے۔ جو بھی معاملات ہیں، کوئی بھی پریشان، سب سے پہلے تو میں ان کی جماعت کا پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ پریشان ہے، ان کے دفتر سے رابطہ کرے، اور اس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث، فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ وہ جلد سے جلد ان سے رابطہ کریں، تاکہ جو بیچاری بچیاں غریب ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اچھے رشتے رکھتے ہیں یہ سب۔ اور جس کو عالم دین کا مسئلہ چاہیے، حافظ صاحب کا مسئلہ چاہیے، یا قاری صاحب کا مسئلہ چاہیے، یا سادات کرام کے گھر سے رشتہ چاہیے، تو الحمدللہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، اور یہ حاضر ہیں آپ کی پریشانی حل کرنے کے لیے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے جلد رابطہ کریں۔ اور میں اپنا تعارف یہ کراؤں گا، جیسے کہ انہوں نے فرمایا، ہمارا تعلق الحمدللہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سرکار سے ہے، اور ہم ان کے دفتر میں آئے ہیں، ان سے عرض کری ہے کہ معاملہ جو آپ کو معاملات بہتر لگیں زیادہ سے زیادہ بتائیں، اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے، انہوں نے ہماری پریشانی حل کرنے کے لیے امید دکھائی ہے، اور ہم دعا کریں گے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور اچھے سے اچھے رشتے کروائیں، اور شریروں کے شر سے یہ محفوظ رہیں، تاکہ یہ قرآن و حدیث کا پیغام نہ رکے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی غریب ہے، لڑکی ہے، کوئی اگر نیک رشتہ چاہتی ہے سادات کرام میں، تو الحمدللہ وہ قاری صاحب سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کوئی ہے کہ بیٹی کا رشتہ چاہیے یا بھائی کا رشتہ چاہیے، تو الحمدللہ ان سے جلد رابطہ کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، دینی ماحول ہے، اور اہل سنت والجماعت سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے کو لے کے جا رہے ہیں، اور جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے کو لے کے چلتا ہے، اس کے سامنے یہ کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، اہل حدیث کوئی مسئلہ یہ نہیں رکھتا اہمیت۔ اس لیے میں تمام جو سننے والے ہیں قاری صاحب کے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، یا سننے والی ہماری بیٹیاں، مائیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، خدارہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے بیٹیوں کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، تاکہ یہ معاشرہ جو تباہی کی طرف گامزن ہے، تیزی سے گامزن ہے، اور کفار اپنی سازشوں میں بہت تیزی سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ خدارہ ان کی کوششوں میں ناکام کریں، اور حضرت صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بھرپور تعاون کریں، اور ان کا ساتھ دیں، اور اچھے سے اچھے طریقے سے ان سے رابطہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور سنیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کا احترام کرنے والا بنائے۔ ہم گئے افریقہ میں، صومالیہ میں، وہاں پر یعنی دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کچھ سادات حضرات وہاں پر قیام پذیر تھے، لیکن کچھ وہ نماز میں، کچھ دین میں سستی تھوڑی سی تھی ان میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے ملتے ہوئے نا، گلے ملتے ہوئے میں رو پڑا، میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، اور مجھے یہ اس لیے رونا آیا، میں نے کہا کہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہمارا گریبان پکڑ کے کہ ہم نے اپنا دین تم تک، ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے خاندان کو ذبح کروایا، اور اپنا خون بہا دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، اور تمہارے سامنے ہماری اولاد میں دین میں کمی تمہیں نظر آئی، تم نے ہماری اولاد پر کتنی محنت کی، کتنی ان کی خدمت کی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا، اور پھر اللہ نے توفیق دی، وہاں پر الحمدللہ وہاں میرا سپیکر میں بیان ہوتا تھا عربی میں، ہاں افریقہ میں عربی سمجھتے تھے وہ صومالیہ کے لوگ، تو الحمدللہ پھر فجر کے بعد بیان شروع ہوتا، وہ 8-9 بجے تک دن چڑھ جاتا، سپیکر میں پورا گاؤں مرد بھی سن رہا، عورتیں بھی سن رہی، سب سنتے تھے، اور بڑے شوق سے سنتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سلام پھرتے ہی میرا بیان شروع ہوتا، عشاء کی جماعت کھڑی ہونے تک پوری مسجد، بڑی مسجد، بھری مسجد، سب بیٹھے آرام سے سن کے
سب سن کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے کمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا دونوں میں ترقی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، سارے مسائل حل کرنے والا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرمائے۔ آپ بلکہ اس دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ سادات ہیں، آپ کی پریشانی فکر سن کر مجھے بھی بڑا وہ ہوا۔ ہمارے دل سے دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی، اس فکر کو دور فرمائے، اور یہ ایک دینی پریشانی ہے آپ کی۔ اور آپ نے جس درد سے بات کہی کہ امت کی بچیاں کدھر جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی بچیاں، نوجوان بچے کدھر جا رہے ہیں، اللہ پاک سب بچوں بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور کافروں کے اور غیر مسلموں کے جو یعنی جدید آلات ہیں اور ان کے جال جو بچھے ہوئے ہیں، ان سے اللہ پاک ہمارے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یہ تیرے پیاروں کی اولاد آج ہمارے پاس آئی، یا اللہ تو ہمیں ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کا ذریعہ بنا۔ تیرے پیارے بندے بندیاں یا اللہ بہت پریشان ہیں، یا اللہ جو تیرے پیارے نیک بندے ہیں بندیاں ہیں، وہ اپنے بچوں کی جوانی کو ڈھلتے دیکھ کر بے چین ہیں، بے قرار ہیں، یا اللہ وہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں رحمتوں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان والدین کو دھمکی ہے کہ جو بچوں کی شادیوں میں سستی، بے حسی اور بے احتیاطی کرتے ہیں، خواہ مخواہ تاخیر کرتے ہیں، یا اللہ ان سب جو لوگ پریشان ہیں، سب کی اس پریشانی کو تو دور فرما دے، سب کو خیر کے رشتے عطا فرما، سب کو اچھے رشتے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، اور یا اللہ باقی سب کی ساری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ تیرا پیارا گھر ویران ہو گیا، ان دنوں میں لاکھوں تیرے پیارے بندے یا اللہ تیرے پیارے گھر کا طواف کرتے تھے، اور یا اللہ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور یا اللہ میدان عرفات میں جا کے بل بلا کے گڑ گڑا کے تل ملا کے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، تیری رحمت متوجہ ہوتی تھی، اور یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے گناہ گاروں کو ایسے معاف کرتا تھا کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا دیکھ کر شیطان اس میدان عرفات میں اتنے تیری طرف سے رحمتوں کی نزول کو دیکھ کر شیطان سر پہ خاک ڈالتا تھا، یا اللہ وہ سارے مناظر سے ہم محروم ہو گئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے وہ دوبارہ وہ برکتیں، وہ خیریں، وہ رحمتوں والے در کھول دیجئے، اپنے فضل و کرم سے کھول دیجئے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے، ایک نظر کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دیجئے، خوف کو امن سے بدل دیجئے، ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیجئے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیجئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر قسم کی دونوں جہانوں کی پوری امت کی ساری پریشانیاں دور فرما کر دونوں جہانوں کی خیریں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرمائیے۔ دو صحابہ نے دعا کی باری باری، آپ نے دونوں کی دعا کو جوں کا توں قبول کیا، یا اللہ میں نے بھی دعا کر لی، اور میں شاہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ بھی دعا کریں گے، ان صحابہ کی مشابہت نصیب ہوگی، اور تیری طرف سے ممکن ہے کہ آج کی یہ دعا قبولیت زیادہ بڑی شرف قبولیت پا جائے، اور تیری طرف سے نظر کرم ہمارے ادارے پر اور ہم سے رابطہ کرنے والے دنیا بھر سے سارے لوگوں پر اور پوری امت پر یا اللہ نظر کرم ہو جائے، اور سب کی کایا پلٹ جائے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی یا اللہ کایا کو پلٹ دیجئے، یا اللہ پریشانیوں کو دیکھا،
انہی آنکھوں سے راحتیں بھی دکھا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب المیزان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک آج کے دن حج کی بھی آمد ہونے والی ہے، حج کا بھی دن آنے والا ہے۔ یا اللہ کریم قافلے جتنے بھی جا رہے ہیں اللہ پاک تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی حج کر رہے ہیں اللہ پاک، صحیح مسلمان جو حج کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کے تمام کے حج کو قبول فرما، اور جو مطلب کہ تیرا رحمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ حج والا مہینہ ہے، اس مہینے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب حرمین شریفین کے ارد گرد گھومتے تھے، اس قدموں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اہل بیت کے قدموں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے قدموں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی بیٹیاں پریشان ہیں پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، جہاں کہیں مسلمان نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں، جو جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے بیچاریوں کے نکاح نہیں ہو رہے، یا اللہ کریم جو لوگ لالچ میں آ گئے ہیں، یا اللہ کریم جہیز کے لالچ میں آ گئے، ہم امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ کریم ان کے قدموں کا صدقہ ہے اللہ کہ ہمارے دلوں میں سے لالچ کو نیست و نابود فرما، جس کی وجہ سے یا اللہ کریم نکاح نہیں ہو رہے، یا اللہ کریم اس چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور جو بیچارے جو کوئی لڑکے یا کوئی بھی پریشان ہے، جن کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ نہ کر سکیں، یا اللہ کریم ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو خوف خدا والے ہیں، خلفائے راشدین والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، پنجتن پاک والے ہیں، ان جیسے لوگوں کو یا اللہ کریم جو بیچارے کے نیک رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ کریم ان جیسے لوگوں سے ان لوگوں کو ملا۔ بے شک تو سب سے بہتر، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا اللہ ہم تجھے کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے، سب سے بہتر تو ہی جانتا ہے کہ میرے حق میں، کاٹ صاحب کے حق میں، اس آفس کے حق میں کیا بہتر ہے، یا اللہ کریم تیرے سے بہتر تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ہم تیرے سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ کریم، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں اس مبارک مہینے کے صدقے۔ جو کوئی میرے گھر میں بھی، کاٹ صاحب کے گھر میں، یا جتنے بھی آفس کے ورکرز ہیں جو محنت سے دن رات کام کر رہے ہیں، جو ان میں کوئی پریشان حال ہے، کام کی وجہ سے پریشان ہے، یا یہ کوئی قرضوں میں یا کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ کریم ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، اور جو ان سے رابطہ کر رہے ہیں یا اللہ کریم ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کی تحریک کو پاکستان کے علاوہ اگر یہ بہتر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، یا اللہ کریم ان کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کوئی یہ جتنے کفار، مشرکین اور قادیانیت ہمارے پاکستان میں مسلط ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یہ گمراہ کر رہے ہیں ہم سب کو، یا اللہ کریم بے شک یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا یہ زنا والا پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جو کفار زنا کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اسلام کے پاسبان اور نیک لوگ، اسلام کے دفاع کرنے والے جماعتیں موجود ہیں۔ ہم ان تمام جماعتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو جو حق ہو، خلفائے راشدین والی ہو، اہل بیت والی ہو، اور یہ پنجتن پاک والی ہو، یا اللہ ان تمام جماعتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام جماعتوں کو مل کر جو بیچارے غریب بیٹیاں ہیں، سادات کرام نے جو اپنے دور میں آج سے کئی 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے خواجہ خواجگان نے، خواجہ غریب نواز نے، بابا فرید الدین گنجے شکر نے، نظام الدین اولیاء نے، صابر علاء الدین نے، جو ان کے پاس نذرانے آتے تھے، یا اللہ کریم غریب بچی کو قرآن و حدیث کے مطابق جو نذرانے پیش کیے، غریب بیٹیوں کی پریشانی کو دور کی، اس طرح تمام پیر و فقیروں کو، تمام علماء کرام کو نذرانے صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو یا اللہ کریم امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا واسطہ جو ہم مانگ سکے، جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ اللہ